الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ياسين حي على الفلاح الفوانة هذه الفوانة ساعات كل شيء حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله لا لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة
انت خیر الرازقین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أيدنا بروح القدس وأرنا مناسكنا وتب علينا
إنك أنت التواب الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ ذات، ہر عیب نقص اور کمزور سے پاک ہے وہ ذات جو رب العالمین کی ذات ہے، جو اپنے بندے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک لمحے میں مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں ہی رکھ دی ہے، لنریہ من آیاتنا، اس شہر کا مقصد ہم اپنی نشانیاں، اپنی قدرتیں، اپنی طاقتیں دکھانا چاہتے ہیں۔ انہ السمیع البصیر، جس طرح ہمارا رب سنتا ہے کوئی اور سن نہیں سکتا، جس طرح ہمارا رب دیکھتا ہے کوئی اور دیکھ نہیں سکتا۔ حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور بسد قابل احترام میری ماؤں، معززات، موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سرور کونین، سید الثقلین، ساقی حوض کوثر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر ہے۔ حضرات محترم، معراج مصطفیٰ کے سفر کو بیان کیا گیا، اس عظیم معجزے کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم، اس کی توفیق سے جس رب ذوالجلال نے، ارحم الراحمین نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں عبادت کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اس سفر کے اندر رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کو بہت کچھ دکھایا، جس کو ہم کہتے ہیں مشاہدات معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس سفر میں جاتے ہوئے آتے ہوئے رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کو چیزیں دکھائیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر ان کا ذکر ہے، اور اس سفر معراج کے اندر گزشتہ خطبہ جمعہ کے آخری حصے میں مہمانی کا ذکر کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مہمانی کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کی بڑی عظیم الشان مہمانی کی تھی۔
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ رب العالمین نے میرے سامنے شہد، دودھ اور شراب اور پانی کا تحفہ پیش کیا۔ چاروں چیزیں بہت اعلیٰ اور خوبصورت چیزیں ہیں۔ شہد کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، اور یہ شفا جو ہے للناس، لوگوں کے لیے ہے۔ عام طور پہ دوست کہتے ہیں جی شہد بیمار کرتا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ جب رب کہتے ہیں کہ اس میں شفا ہے، اس میں اللہ نے صحت رکھی ہے، تو شفا کے اندر بیماری نہیں ہو سکتی۔ شہد 2 نمبر ہو سکتا ہے، شہد نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رب العالمین کے ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایک صحابی بیمار ہو گئے، ان کو پیٹ کی بیماری تھی۔ ان کے بھائی نے آ کے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرا بھائی شدید بیمار ہے، میرے لیے کوئی دعا اور کوئی نسخہ بتا دیجئے۔ فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ شہد میں شفا ہے، جاؤ اپنے بھائی کو شہد پلا دو۔ حکم رسول تھا، اس نے پلایا، وہ مزید بیمار ہو گیا۔ پھر آیا آقا، وہ تو زیادہ بیمار ہو گئے، فرمایا پھر شہد پلاؤ۔ فرمایا وہ پھر زیادہ بیمار ہو گیا، تو کائنات کے امام نے فرمایا میرے صحابی سن لے، اللہ کا قرآن سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب رب کہتا ہے اس میں شفا ہے، تو کہتا ہے بیماری بڑھتی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تیرے بھائی کی بیماری کو اللہ ختم کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس نے پھر شہد پلایا، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ شہد میں تو صحت ہے۔ اگر شہد کھا کے کوئی مرد عورت بیمار ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شہد نہیں ہے، انبیاء کی مرغوب چیز ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر سورہ تحریم کی شان نزول میں اس کا ذکر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہد بہت پسند تھا۔ آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین ہمارے لیے، ان میں سے ایک ہماری امی جان کے بھائی شہد کا کاروبار کرتے تھے۔ جامع مدینہ منورہ تشریف لاتے، اپنی بہن کے گھر میں آتے، شہد کا تحفہ پیش کرتے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہنوں کے گھروں میں، بیٹیوں کے گھروں میں جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو۔ ضعفاء، ان کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ بہن کمزور ہے، بیٹی کمزور ہے، بیوی کمزور ہے، اولاد جو ہماری کفالت میں ہے وہ کمزور ہے۔ فرمایا ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان پہ اپنا رزق خرچ کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کس وجہ سے اللہ ہمیں رزق عطا فرما رہے ہیں۔ ممکن ہے بہن کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، کمزور اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ نکاح سے پہلے میں اور آپ کتنا ہمارا جیب خرچ تھا، کتنا ہمارے پاس مال و دولت تھا۔ اللہ نے بیوی کا ساتھ عطا فرمایا، رزق میں برکت شروع ہو گئی۔ اللہ نے اولاد دینی شروع کر دی، رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ پتہ چلا کہ کمزوروں میں اللہ نے رزق رکھا ہے۔ اب اگر کمزوروں میں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ کے متحد بھی ہیں، مساکین بھی ہے، فقیر بھی ہے، ضعفاء کا معنی محتاج بھی ہے، کمزور بھی ہے، جن کی آمدنیں کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، تو فرمایا ان پہ خرچ کرو اضعافا مضاعفا۔ اللہ اتنا اضافہ کریں گے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے بہنوں بیٹیوں کے گھروں میں اگر بہن بہت بڑی مالدار بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب بہنوں بیٹیوں کو صاحب حیثیت کرے، لیکن بہن کی چیز بھائی کا گھر میں آنا، کوئی تحفہ لے کر آنا، چیزوں کی کمی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ خوشی سے پھولے گی نہیں۔ سب کو کہے گی میرا ویر آیا، میرا بھائی آیا،
میرے لیے تحفہ لے کر آیا۔ اب وہ چیز کو نہیں دیکھ رہی، بھائی کی محبت کو دیکھ رہی ہے۔ اس لیے بہنوں کے گھروں میں جاؤ تو کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جایا کرو۔ یہ وہ اس صحابی کی سنت ہے۔ اس کا مطلب ہے جب آقا نے فرما دیا تو آقا کی بھی سنت ہو گئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اس میں نے آپ کو اکثر بتایا کہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں، ایک قولی ہے، ایک فعلی ہے اور ایک تقریری ہے۔ قولی وہ فرمان ہوتا ہے جو زبان مصطفیٰ سے آیا ہے، فعلی وہ ہے جو آپ نے کام کر کے دکھایا ہے، تقریری اس حدیث کو کہتے ہیں جو آقا کے سامنے کام ہوا آپ نے اس کو منع نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی حدیث ہے، یعنی حدیث کی تینوں قسموں میں رتبہ ایک جیسا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے غلط کام ہو تو آپ اس کی تردید کریں گے، اس کو منع فرمائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی حدیث ہے کہ وہ بھائی اپنی بہن کے گھر میں آتا ہے، رشتے میں خونی رشتے میں بہن ہے اور دوسری جانب وہ امت کی ماں ہے، تو اس لحاظ سے وہ ماں بھی ہے۔ یعنی صحابی جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں جو عورت آ جاتی ہے وہ امت کی ماں ہو جاتی ہے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے اور علماء سے سنا بھی ہے۔ امہات المومنین کا مطلب کیا ہے؟ وہ خوش نصیب عورتیں جو نبی رحمت کے نکاح میں آئی ہیں، قیامت تک کے لیے کوئی امتی ان سے نکاح نہیں کر سکتا، جس طرح ہم حقیقی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، اور ایسی ماں جو ستیلی ماں ہے اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے باپ نے جب کسی عورت سے نکاح کر لیا، حالانکہ اس عورت نے ہمیں جنم نہیں دیا لیکن وہ باپ کے نکاح میں آ گئی، اس لحاظ سے وہ ہماری ماں بن چکی ہے۔ ایک ماں وہ ہے جس نے جنم دیا، اس سے بھی قیامت تک آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ ایک ماں وہ ہے جس سے آپ کے باپ نے نکاح کیا ہے، جس کو ہم ستیلی یا مترئی ماں کہتے ہیں، اب وہ بھی ماں بن گئی ہے، اس سے بھی قیامت تک نکاح بیٹا نہیں کر سکتا۔ تو اس لحاظ سے وہ صحابی کے لیے وہ ماں کا بھی رشتہ ہے، صحابی کے لیے بہن کا بھی رشتہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر نماز پڑھا کے نا مسجد نبوی میں، اللہ اکبر، شہد کے لیے وہاں جایا کرتے تھے۔ تو بعض جو ہماری امہات المومنین تھی ان میں سے امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ اور دیگر امہات المومنین کا بھی نام آتا ہے، انہوں کو اچھا نہ لگا کہ آپ ہر روز اس کے گھر میں جاتے ہیں۔ اس وقت حجرات تھے، کمرے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو پسند نہیں، تو ہم کہیں گے آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے تو آپ کھانا چھوڑ دیں گے، پتا تھا شہد کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک فطرتی تقاضا ہے، عورتوں کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے۔ اب انہوں نے پروگرام بنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مطہرہ تھی، آپ پیاز نہیں کھاتے تھے، لہسن یا تھوم نہیں کھاتے تھے، ایسی چیز نہیں استعمال کرنا، حالانکہ امت کے لیے جائز ہے، صرف حکم یہ ہے کہ مسجد میں جب آنے لگو نماز کے لیے کچا پیاز اور کچا تھوم کھا کے نہ ہو، تاکہ اللہ کی مخلوق فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے تو پکا ہوا کچا ہوا، لیکن اس میں ایک شرط لگا دی کہ کچا پیاز کھا کے آپ نے مسجدوں میں نہیں آنا۔ رمضان مبارک کی آمد ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کے روزے رکھنا، رات قیام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگلا مہینہ ماشاءاللہ رحمتوں برکتوں والا بخششوں والا مہینہ آ رہا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں یہ بخشش والا مہینہ نیکیوں کے ساتھ اللہ دیکھنا نصیب فرمائے، صحت کے ساتھ اللہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہمارے اکثر ایک عادت ہے، میں نے پہلے بھی ایک دوستوں کو کہا ہے کہ جب ہم افطاری کرتے ہیں تو ہمارے گھروں میں دہی بلے یا فروٹ چاٹ استعمال ہوتا ہے، اس میں ہم کچا پیاز استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم اکثر دوست گھروں میں روزہ افطار کرتے ہیں، اچھی بات ہے، گھر سے وضو کر کے آنا، گھر سے افطاری کر کے آنا، یہ بڑی اچھی بات ہے، افضل ہے۔ تو ہم وہ پیاز کھا کے مسجد میں آ جاتے ہیں، ساتھ والے کو بھی تکلیف ہوگی، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ نے پتہ ہے کہ اذان ہوگی، روزہ کھول لیا ہے، تو آپ ایسی چیزیں افطاری میں کھائیں جس میں کچا پیاز اور تھوم نہ ہو، کیونکہ کھاتے ہی آپ نے مسجد میں آ جانا ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی، آپ جس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے دائیں بائیں بھی نمازی کھڑے اللہ کے فضل و کرم سے، تو ان کو بھی تکلیف ہوگی اب جب آپ سانس لیں گے۔ تو اس لیے اس میں بھی یہ احتیاط ہمارے لیے، یہ معاشرتی زندگی میں محبت کا اضافہ ہے۔ ٹھیک ہے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، بعض دوست کہتے نہیں ہیں
بعض ہمارے کھلے ڈلے دوست جس کو کہتے ہیں فرینکلی دوست ہیں، وہ کہتے ہیں یار آج تو پیاز کھا کے آ گئے، یار تو آج تھوم کھا کے آ گئے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ افطاری کے وقت جب آپ نے مسجد میں آنا ہے نماز کے لیے تو آپ کچا پیاز استعمال نہ کریں، کچا تھوم استعمال نہ کریں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے تو جائز ہے، کچا بھی کھا سکتا ہے، پکا بھی کھا سکتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیاز اور تھوم کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ آپ کو بدبو سے بڑی نفرت تھی، اس وجہ سے خوشبو لگا، اس لیے انبیاء کی سنت ہے خوشبو لگانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ تو اس لیے جب آپ جناب امی عائشہ کے پاس آئے، دیگروں کے پاس، فرمایا آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے کوئی ایسی چیز تو کھائی نہیں، صرف شہد کو کھایا۔ اللہ اکبر، کیونکہ شہد بہت پسندیدہ تھا آپ کے لیے۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھی کسی ایسے پودے پہ بیٹھ گئی ہو جس پودے سے بدبو آتی۔ فرمایا ہاں ہو سکتا۔ دیکھو دلیل دیکھو ان عورتوں کی کہ یہ جڑی بوٹیاں ہیں، ان میں کوئی کڑویاں بھی ہیں، کوئی بدبودار بھی ہے، کوئی خوشبودار بھی ہے۔ انہوں نے یہ منطق چلائی کہ وہ شہد کی مکھیاں ہو سکتا ہے کسی بدبودار پھول پہ پودے پہ بیٹھ گئی ہوں، تو ان کے شہد میں اندر اس کی بدبو آ گئی۔ اچھا فرمایا، تو آپ نے پھر اس موقع پہ اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا۔ یہ سورۃ تحریم اسی لیے نازل ہوئی تھی۔ جب آپ نے یہ تحریم کر لی اپنے اوپر تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورۃ مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ دوست اب آپ پڑھے لکھے ہیں، زوج کی جمع ہے ازواج، اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے پروگرام بنایا وہ 2 سے زیادہ تھی، کیونکہ عرب کے ہاں جو کاؤنٹنگ کی قانون ہے نا، جو عدد ہے اس میں ایک واحد ہوتا ہے، ایک تثنیہ اور ایک جمع ہوتا ہے۔ واحد کا لفظ جو ہوتا ہے 1 پہ بولا جاتا ہے، تثنیہ کا 2 پہ بولا جاتا ہے، جب 2 سے زیادہ ہو جائے تو اس کو جمع کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیت سے یہ مطلب بھی واضح ہو گیا۔ ہمارے بعض دوست صرف ایک عورت کا نام لیتے ہیں، اس آیت سے یہ بات کھلم کھلا صاف ہو گئی ہے کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی اللہ مرضات ازواجک۔ ازواج کا یہ زوج کی جمع ہے، واد نہیں، تثنیہ نہیں، 2 نہیں تھی، 2 سے زیادہ نے پروگرام بنایا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیز کو آپ نے حرام کر دی۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر واپس آئے، حرام کو حلال اسی وقت رجوع کیا، اپنی بیویوں کو سمجھایا تم نے اچھا نہیں کیا۔ دیکھو نا، اس میں یہ بھی بات آ گئی، مرضات ازواج کا ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بیوی کی خوشی کے لیے حرام کی کمائی گھر میں نہیں لانی چاہیے کہ جی میری بیوی کی ڈیمانڈ ہے، اس کی فرمائش ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بیوی کی جائز ضرورت کو آپ حق ادا کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ یعنی نہ وہ نفقہ ہے یا اس کا لباس ہے، اس میں بھی حلال کی شرط ہے۔ اگر وہ نجائز خواہشات پیش کرتی ہے، آپ اس کے لیے سودی کاروبار کرتے ہیں، آپ اس کے لیے حرام کاریاں کرتے ہیں، آپ اس کے لیے حرام مال اکٹھا کرتے ہیں، کس کے لیے؟ بیوی خوش کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے تو اپنے نبی کو منع فرما دیا کہ حلال کی چیز کو حرام کر رہے ہو اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اولاد اور بیوی کی خوشی کی خاطر اپنی قبر کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ کہو اللہ کی بندی میرے پاس تو اتنا ہی ہے، دال کے پیسے تو میں نے دال ہی لے کر آنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ نے گوشت کی دیا تو کنجوسی کرے، جس طرح جناب ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ فتح ہوا تو وہ مسلمان ہو گئی، صحابیہ بن گئی۔ ابو سفیان کی بیوی تھی، مکے کا سردار تھا اور بڑا امیر آدمی تھا۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ سخی وہ ہوتا ہے جو دل کا سخی ہو، امیر وہ ہوتا ہے جو دل کا امیر ہو۔ مال سے، دولت سے، ریال سے، پونڈوں سے، ڈالروں سے بندہ امیر نہیں ہوتا، دل سے امیر ہوتا ہے۔ غنی النفس، امیر اللہ کے ہاں وہ ہے جو دل کا امیر ہے۔ کہتے ہیں جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی مکہ جب فتح وہ بھی اسلام قبول کر لیے، صحابی بن گئے تھے۔ تو جس وہ اسلام قبول کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر عورت سے نا ایک پیالہ منگوایا پانی کا، مٹی کا پیالہ تھا، اس میں پانی رکھا، عورتوں سے بیعت لی، آپ نے اس میں ہاتھ لگا کے باہر نکال لیا، آپ نے کسی غیر محرم عورت کو چھوا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی ہستی ہے ہمارے آقا سی، شان سے زیادہ کوئی نہیں آ سکتا، اور پاک باز بھی آپ سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا، نہ نظر سے، نہ نیت سے، نہ ارادے سے۔ صحابیات باری باری آ رہی ہیں، اس میں ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہی ہیں۔
ان البیتوں کے اندر ایک الفاظ تھے کہ اپنے خامدوں کی خیانت نہیں کرنی. سردار عورت کی بیوی تھی، ملکہ تھی اس علاقے کی، چودرہن تھی، کہنے لگی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامد تو بڑا کنجوس ہے، بخیل ہے، وہ تو میرے گھر کے اخراجات نہیں پورے کرتا، تو میں اس کے لیے کچھ کر لیتی ہوں. آقا مسکرائے. ایک اس نے یہ سوال کیا، دوسرا سوال پھر جب آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا، تو ہندا کہنے لگی جو بڑے ہوئے تھے بدر میں آپ نے مروا دیے. اللہ اکبر، یعنی جواب پہ جواب آ رہے. جب یہ بات ہے تو آپ نے فرمایا انت ہندا، تو ہندا ہے. اللہ، اس کا مطلب ہے کہ پردے کی اوڑ میں تھی. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. یعنی اس حدیث میں اگر وہ سامنے بیٹھی ہوتی نا بے پردہ، تو آقا سے یہ پوچھنا نہیں تھا آپ نے کہ انت ہندا، تو ہندا ہے. اس کا مطلب ہے وہ پردے میں آئی تھی، چادر میں آئی تھی. اس میں یہ بھی بات سامنے ہو گئی کہ استاد سے بھی پردہ ہے. بعض ہمارے استاد محترم کہتے ہیں جو بچیاں ہم سے پڑھتی ہیں وہ ہماری بیٹی ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ میں نے ابھی بات کی ہے، محمد رسول اللہ، آپ سے بڑا کوئی استاد نہیں کامل ہو سکتا. صحابیات آپ کے سامنے بے پردہ نہیں آیا کرتی تھی. اب اس حدیث میں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جب اس نے دو باتوں کا فوراً جواب دیا نا، تو آپ نے اس کے لہجے سے، اس کی گفتگو سے اندازہ فرمایا. پھر پوچھا انت ہندا، تو ہندا ہے؟ کہنے لگی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہندا ہوں. تو اس موقع پہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے نا تو رزق ہن و قسمت ہن. قرآن پاک کی آیت ہے، نص سے ثابت ہے کہ اپنی بیوی کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اپنی بیوی کے اخراجات وہ ادا کرو جو اپنے اپنے کرتے ہو. یہ نہیں خود اچھا کرے اور بیوی پہ ظلم زیادتی کرے تو قیامت والے دن ظالم اٹھایا جائے گا. استغفر اللہ. یہ اسی طرح ہے جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی ایک سے زیادہ بیوی ہے، ان میں انصاف نہیں کرتا، دو ہے تین ہے، یا کل معلقہ، قرآن کے الفاظ لٹکا کے چھوڑ دیے، نہ اس کو آباد کرتا ہے نہ اس کو آزاد کرتا ہے. فرمایا قیامت والے دن ایسا آدمی جو اپنی بیویوں میں بے انصافی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے. آج کل ہمارے ہاں تو شوق تو بڑا ہے سب کو، ہر مرد کہتا ہے میری دوسری بھی ہو، تیسری بھی ہو، چوتھی بھی ہو. اور عام طور پہ ہمیں سب مردوں کو یہ مسئلہ تو یاد ہے کہ ہم 4 بیویاں کر سکتے ہیں. یہ نہیں پتا ان کے حقوق بھی کیا ہیں، یہ نہیں پتا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ بے انصافی کرتا ہے، ایک ہے تو پھر بھی بے انصافی کرتا ہے، 2 ہے پھر بھی بے انصافی کرتا ہے، زیادہ ہے تو پھر بھی بے انصافی. فرمایا قیامت والے دن اس کا آدھا دھڑ مفلوج ہوگا. استغفر اللہ. آپ اندازہ فرمائیں اتنے دردناک عذاب میں ہوگا. لوگ پوچھیں گے یہ اتنے مرض میں کیوں مبتلا ہے؟ کہیں گے یہ وہ بدبخت ہے جو اپنی بیویوں پہ ظلم اور زیادتی کرتا تھا، بے انصافی کرتا تھا. استغفر اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے اس بات میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ وہ عورت ہندا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگی کہ میرا خامد جو ہے وہ کنجوسی کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اپنے مال کو اپنی طاقت کے مطابق اپنی بیوی کے اخراجات پورے کرنے چاہیے. اگر وہ آپ کی اتنی وسائل نہیں، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں، تو اس سے کہہ دو کہ میرے پاس تو اتنے ہی وسائل ہیں. ہاں اگر آپ بے انصافی کریں تو پھر اللہ کے یہاں بھی مجرم ہے آپ کے لیے. اور ویسے بھی ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا ہے جو کپل، جو جوڑے آپس میں پیار محبت پہ ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں، ان کی اولاد پہ بھی بڑا اثر پڑتا ہے. اس کے گھر کے اندر بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے. اور جو خاوند میاں بیوی آپس میں ہر وقت چوں چرا یہ اس طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں، اولاد پہ بھی اثر پڑتا ہے. وہاں اولاد میں بھی پارٹی بن جاتی ہے. جس طرح ہمارے پاکستان میں پارٹیاں بنی ہوئی ہیں تو گھر میں پارٹی بن جاتی ہے. ایک باپ کی طرف ہو جاتا ہے، ایک ماں کی طرف ہو جاتا ہے. تو اس لیے کب ہوتا ہے؟ جب ہم بے انصافی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت بڑی ستم ظریفی ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ شہد کو دوبارہ کھانا شروع کر دیا. تو یہ تحفہ جو ہے وہ معراج کا تحفہ ہے کہ معراج کے اوپر میں یہ مہمانی پیش کی گئی. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاید دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا دودھ ہے، دودھ بھی آپ کو بہت زیادہ پسندیدہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ زکوٰۃ حرام تھی. صحابہ کرام آپ کے لیے تحفہ بھیجا کرتے تھے، ہدیہ بھیجا کرتے تھے. اور زیادہ آپ کے گھر میں دودھ کا پیالہ، اس دور میں اونٹنی کا دودھ ہے، گائے کا دودھ کا ذکر آتا ہے، بکری کا دودھ کا ذکر آتا ہے. صحابہ کرام جو بھی ان کے پاس ہوتا تو نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں
آپ کے لیے دودھ کا تحفہ پیش کیا کرتے تھے، اس لیے دودھ کا تحفہ بہت زیادہ اچھا تحفہ ہے۔ تو اس لیے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ مشہور و معروف حدیث ہے، ایک دفعہ ان کو بھوک لگی، پیاس لگی، طالب علم تھے، اصحاب صفا تھے، درویش تھے، کبھی مل گیا کبھی نہ ملا، کبھی سوال نہیں کیا کسی سے۔ یہ وہ چبوترے والے لوگ ہیں صفا، جن دوستوں نے حج عمرہ کیا ہے، انہوں نے آج بھی روزہ مبارک کے پیچھے وہ جگہ ہے جو آج بھی مسجد نبوی کی سطحی زمین سے ذرا بلند ہے، اس کو کہتے ہیں صفا، چبوترا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھ کے دنیا کا خوبصورت استاد اور کامل استاد بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ صحابہ صفا کا چبوترا ہے۔ ان میں یہ حضرت ابو ہریرہ سمجھ لو منیٹر تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ کر قرآن بھی سیکھا، حدیث مصطفیٰ کو بھی سیکھا۔ کہتے کبھی ہمیں کچھ مل جاتا، کبھی کچھ نہ ملتا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اتنی بھوک لگی، اتنی کہ میں بیہوش ہو کے گر جایا کرتا تھا۔ لوگ سمجھتے شاید حضرت ابو ہریرہ کو مرگی پڑ گئی، لیکن اصل بات یہ ہوتی تھی کہ کئی کئی دن بھوکے اور پیاس سے گزر جاتے۔ کہتے ایک دفعہ مجھے بڑا بھوک نے ستایا تو میں بیٹھ گیا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزر ہوا۔ میں نے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما۔ بعض مفسرین ایک اور آیتوں کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اس کا مطلب کیا۔ انہوں نے پتا تھا یہ طالب علم ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے علم کے مطابق اس کی وضاحت کی۔ چلے گئے، کامل استاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، آپ مسکرائے، فرمانے لگے استاد وہ ہوتا ہے جو شاگرد کی ہر نبض کو جانتا ہو۔ کہنے لگے ابو ہریرہ اصل میں بات یہ تجھے بھوک لگی ہوئی۔ اللہ اکبر، مجھے پتا ہے تجھے، یہ میں نہیں پڑھایا نا سبق، مجھے پتا ہے تجھے یاد ہے، جاؤ گھروں میں پتا کرو کچھ چیز ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کا اصل نام حضرت عبد الرحمن تھا کہ میں ہر کمرے میں گیا، ہر گھر میں گیا، اتفاق کی بات ہے سوائے دودھ کے پیالے میں مجھے کچھ نہ ملا۔ میں بڑا خوش ہوا، چلو میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں واپس آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں نے بات پیش کی کہ دودھ کا پیالہ، فرمایا الحمدللہ لے کر آؤ۔ لائے تو آپ نے میں جتنے یہ صحابہ موجود ہیں نا، صحابہ صفا، سب کو دعوت دے۔ بعض کہتے ہیں 300 400 تک بھی تعداد چلی جاتی تھی۔ بچے نہیں تھے، بڑے بڑے اپنے اپنے قبیلے کے نوجوان بزرگ تھے جو جب مدینے میں اسلام قبول کرتے تو دین سیکھنے کے لیے کچھ دن ٹھہر جاتے، تو وہ وہاں بیٹھ کے قرآن حدیث سیکھتے۔ آپ نے میں سب کو دعوت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیالہ ایک ہے، مہمان بڑھتے جا رہے ہیں، فطرتی بات ہے، سوچ تو آتی ہے۔ ایت میں نے پوچھی، بھوک مجھے لگی ہے، مسئلہ میں نے پوچھا، دعوت سب درویشوں کی ہو رہی۔ تو کہنے لگے چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ بھائی آ جاؤ۔ دعوت کا سن کے کون خوش نہیں ہوتا، چاہے وہ جانور ہو، چاہے پرندہ ہو، چاہے درندہ ہو، چاہے انسان ہو۔ یہ فطرتی ہمارا دعوت کا لفظ آئے تو انسان خوش ہو جاتا، اچھا میری دعوت ہے، سارے آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ کو مجھے لگتا ہے پہلے کیونکہ میں نے پوچھا تھا، آقا فرمایا کہ پہلے تم پی لو۔ کہنے لگے نہیں یہ دائیں جانب سے نہ شروع کر دو۔ میرے پھر دل میں خیال آیا نفس میں، یہ پہلا درویش ہی سارا پیالہ پی جائے گا، باقی تو میں بھوکے رہیں گے، لیکن حکم رسول تھا۔ محدثین کہتے ہیں اطاعت مصطفیٰ میں برکت ہی ملتی ہے، کبھی پریشانی نہیں آتی۔ جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے برکتیں کثیر ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے مانا، پہلے سے آپ ہی کو دیا، اس نے بسم اللہ پڑھا، دودھ پینا شروع کر دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اللہ اکبر، سب نے دودھ پی لیا۔ مجھے کہا حضرت ابو ہریرہ سامنے بیٹھ جاؤ رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے میں تشہد کی حالت میں، ادب کی حالت میں بیٹھ گیا۔ فرمایا ابو ہریرہ پینا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں نے دودھ پینا شروع کر دیا، میں نے رج کے پیا، بھوک لگی تھی کتنے دنوں کی۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دودھ میں اللہ نے خوراک بھی رکھی ہے اور پیاس بجھانے کی طاقت بھی رکھی ہے۔ اللہ اکبر، دونوں چیزیں۔ جس طرح زمزم کے بارے میں آتا ہے، کئی لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں پرانے وقتوں میں، وہاں کھانے پینے کی آج تو اللہ کی بڑی رحمتیں، وہ کہتے تھے 20 40 دن مہینہ ہم مکے میں رہتے تھے، زمزم کے علاوہ ہم کچھ نہیں کھاتے تھے، نہ ہمیں کمزوری آئی، نہ بھوک اور نہ پیاس لگی، ہماری صحتیں پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی۔ اللہ اکبر، اس لیے زمزم میں بھی خوراک بھی ہے اور پانی بھی ہے، اور اس دودھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے خالص ہو، خالصاً، قرآن مجید میں بھی آتا ہے سائغا للشاربین، شرط جس طرح میں نے ابھی شہد کا کہا ہے، شفاعت تب ہے جب خالص ہو، دودھ اس میں فائدہ مند ہے جب خالص ہو، کیمیکل والا نہ ہو، یوریا کھاد نہ ہو،
کوئی پاؤڈر نہ ہو، کوئی دوائی نہ ہو، کوئی کیپسول نہ ہو، کوئی انجیکشن نہ ہو، تو پھر تو ہم نے بیمار ہی ہونا ہے، پھر تو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ فرمایا ابو ہریرہ پی لو، کہتے میں نے رج کے پیا، فرمایا اور پی لے، میں نے اور پیا، فرمایا اور پی لے، فرمایا اب تو سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ دودھ کا پیالہ پکڑا۔ سبحان، میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، وہ کتنے خوبصورت لوگ تھے جن کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہے۔ مسجد نبوی ہے، مدینۃ الرسول ہے، کائنات کا امام سامنے بیٹھا ہے، خوش نصیب و صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کا ایمان کی حالت میں دیدار نصیب فرمایا ہے۔ اور پھر آپ نے وہ پیالہ پکڑا، صحابہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں میں گھمانا شروع کر دیا، کیونکہ کچا برتن جو ہوتا ہے جس میں پانی یا کوئی چیز کھائی پی جائے تو اس میں ہونٹوں کے نشان رہتے ہیں۔ آپ نے اپنے شاگردوں کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے کائنات کے امام نے دودھ پیا۔ اللہ اکبر۔ آج کہتے ہیں قریب نہ بیٹھو، آج کہتے ہیں ہمارے برتن کو ہاتھ نہ لگاؤ، ہمارا جو پانی دودھ ہے اس کو جھوٹا نہ کرو۔ امام کائنات سے بڑا کوئی پیر نہیں ہو سکتا، آپ جیسی شان والا نہ آیا نہ کبھی آ سکتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آج کہتے ہیں جھوٹا نہ پیو، بیمار ہو جاؤ گے۔ آپ نے دیکھو صحابہ کرام کی بہت سی مثالیں ہیں، ایک برتن میں کھاتے تھے، ایک گلاس میں پیتے تھے، ایک پیالے میں پیتے تھے۔ اور اس حدیث میں دیکھو کتنے صحابہ نے پیا ہوگا، اس میں جوان بھی ہوں گے، اس میں بوڑھے بھی ہوں گے۔ آپ نے پھر وہ دودھ کا پیالہ ختم کیا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دودھ آپ کو بہت پسند تھا، اور جب اللہ نے بھی مہمانی کی، شہد اور دودھ اور شراب اور پانی کا ذکر کیوں آتا ہے حدیث میں؟ محدثین کہتے ہیں کہ پانی ہماری زندگی ہے، پانی کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، کوئی جو مرضی کھا لو، جب تک پانی نہیں ملے گا کوئی چیز ہضم نہیں ہوگی۔ آج کل ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے، مجھے 2-3 دن پہلے فون آیا کہ نہار منہ پانی پینا سنت ہے۔ یہ بھی آج کل بہت ہمارے حکام، ہمارے سامنے ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ جی نہار منہ پانی پینا سنت ہے، کسی حدیث میں ثابت ہے؟ میں نے کہا میری تقریباً 55 سال عمر ہو گئی ہے، مجھے تو ابھی تک اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ملی۔ میں نے ایک دفعہ، شاید آپ کو یاد ہوگا، میں نے ایک جمعہ بھی پڑھایا تھا اسی موضوع پہ کہ قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، جہاں بھی کھانے پینے کا ذکر ہمارے رب نے کیا ہے نا، وہاں پہلے کھانے کا ذکر کیا، پھر پینے کا ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نہار منہ والی بات جو ہے وہ غیر شرعی ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں کسی آدمی کو بیماری ہے، بیماری میں عذر ہو سکتا ہے، ڈاکٹر صاحبان کو پتہ ہے کہ بعض بیماریاں تو ایسی ہیں وہاں پانی کا ایک گھونٹ لینا بھی منع ہے، تو جب وہ سنت کہو گے تو وہ تو بیچارہ مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے مت سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں شیئر کرو جو غیر مسنون ہے، اور ان کو سنت ثابت نہ کرو۔ ہماری نئی نسل پہلے مطالعہ نہیں کرتی، وہ سنت سمجھ کے شروع کر دیں گے۔ گناہ کس کو ہوگا؟ جس نے شیئر کیا ہے۔ اس لیے میں اکثر دوستوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو جائے، کسی عالم سے آپ پوچھ نہ لو، اس وقت تک اس حدیث کو، اس بات کو سنت سمجھ کے آگے شیئر نہ کرو۔ دیکھو میں شیئر کر کے فوت ہو جاتا ہوں، قیامت تک وہ شیئر ہوتی جائے گی، گناہ کس کو ہوگا؟ مجھے ہوگا۔ جس طرح نیکی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس طرح گناہ کا بھی سلسلہ ہے۔ اس لیے جو میں نے مختصر بات کی ہے کہ آپ پورے قرآن کو سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک آپ مطالعہ کریں، کہیں بھی پہلے پینے کا ذکر نہیں آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ نے، اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ کھجوریں کھا اور پانی پی۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب پہلے کھانے کا ذکر ہے، پھر پینے کا ذکر ہے۔ اور یہاں بھی ان عورتوں کے لیے جو اس حالت میں ہوتی ہیں، فرمایا کھجور جو ہے ان کے لیے بہترین طاقتور چیز ہے، جو کہ قرآن میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جو ہے حکم دیا کھجور اور پانی کھاؤ۔ اس لیے دیگر بھی بہت سی مسالے ہیں، حدیث کے اندر بھی آقا علیہ السلام ہے جب بھی کھاؤ پیو تو بسم اللہ پڑھو، وہاں بھی پہلے کھانے کا ذکر ہے۔ اسی نہار منہ اٹھ کے پانی پینا، اگر کسی کی بیماری کا مسئلہ ہے وہ اور بات ہے، اس کو سنت نہ سمجھو۔ ہمارے بعض نوجوان سنت سمجھ دھڑا دھڑ 4 گلاس، مجھے ایک بندے کا فون ہے، میں تو صبح 6 گلاس پیتا ہوں، میں نے 1 سے شروع کیا تھا، میں 6 تک پہنچ گیا ہوں۔ تو آج ڈاکٹروں نے بھی سر زیادہ پانی پینا، اس سے مثانہ کمزور ہو جائے گا، اندر آپ کے کئی مسائل پیدا ہو جائیں گے، پیاس لگے تو پانی پیو۔ یہ جو اسلام میں یا آج کل ہمارے 8 گلاس پیو، 1.5 لیٹر پیو، یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سنت میں تو یہی ہے جس چیز کی آپ کی چاہت ہے آپ اس کے استعمال کریں، اس کو سنت نہ بنا کے پیش کریں۔
ہر آدمی کی طبع اپنا اپنی ہے، اس کا مزاج اپنا اپنا ہے، اس کا مرض اپنا اپنا ہے، تو اس حساب سے جس طرح ڈاکٹر ہدایت دیتے ہیں اس کے مطابق چلے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا پہ آج کل یہ بحث چل رہی ہے، تو ضمن میں یہ بات آ گئی کہ پانی بھی اللہ نے تحفے کے طور پہ پیش کیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا، شہد بھی حالانکہ اچھی چیز تھی، پانی بھی اچھی چیز تھی، آپ نے وہ پسند نہیں فرمایا، اور جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، محبوب آپ نے دودھ کو پسند فرمایا اور آپ کی امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب دودھ میں بڑی برکتیں ہیں۔ تو میں یہ معراج کے تحفے اور مشاہدات کا ذکر کر رہا ہوں، تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب العالمین جو سنا، جو سنایا، جو میں نے سبق سنایا، آپ نے سنا، مزہ تو تب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ لا حول ولا قوة۔ لا إله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یہ ایک بھائی ہیں ہمارے مسجد کے نمازی ہیں شیخ عادل صاحب، ان کے بڑے بھائی محترم جناب حاجی عرفان صاحب، ان کے والد محترم حاجی خورشید صاحب جو ہمارے مسجد کے نمازی تھے، حاجی عرفان صاحب ان کی اہلیہ محترمہ چند دن پہلے قضاء الہی سے وفات پا چکی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بشری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جس قبر میں وہ لیٹی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اور لواحقین کو، ورثاء کو، حاجی صاحب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے بہت پیارے بھائی شیخ اجاز صاحب، ان کی اہلیہ بیمار ہے، دعا کی درخواست ہے، یہ بڑا نیک جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما، پریشانیوں سے، بیماریوں سے اللہ محفوظ فرما۔ یہ بھائی علی خان صاحب وفات پا گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما۔ دوسرا جو والدین اپنے بچوں کے رشتے کے بارے میں بہت پریشان ہیں، اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب ذوالجلال جن کے بیٹیاں نوجوان ہیں، اللہ ان کو نیک رشتے، صالح اور آنکھوں کی ٹھنڈک والے رشتے عطا فرما۔ دوسرا خطبہ جمعہ اور دروس سننے کے لیے ہمارے جامع مسجد خورشید اہل حدیث کا یوٹیوب کے اندر چینل ہے، فیس بک پہ سارے دوست دروس اور خطبات جمعہ وہاں دوبارہ سن سکتے ہیں، اور دوسروں کو بھی شیئر کیا کرو تاکہ یہ تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اس اتوار کو حافظ محمد احسان اللہ ذیشان درس قرآن مجید والدین کا شکریہ کے طور پہ ان کا موضوع ہوگا، 2 صبح مغرب کی نماز جو ہے اتوار والے دن یہاں ادا فرمائیں۔ یہ ایک بھائی ہے، اس کی بہنیں وفات پا چکے، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے جتنے بیزی رشتہ دار فوت ہو چکے، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اور دوسرا میں آپ سے ایک پہلے میں معذرت کر لیتا ہوں، ادباً گزارش ہے کہ خطبہ جمعہ کے اندر حدیث میں آتا ہے جو سب سے پہلے تو قربانی کا ثواب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے،
دوسرا یہ بھی کہ امام اور خطیب اور ممبر کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جمعے والے دن آپ کو دھوپ جو ہے ٹھیک ہے، خطبہ جمعہ تک آپ اذان جمعہ تک وہاں بیٹھے، لیکن جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کوشش کیا کرو کہ پہلی صف میں آ کے بیٹھا کرو، تاکہ ہم جب جمعہ کے لیے آئے ہیں تو اس میں فضیلت سے جب مسجد میں موجود ہو کے ہمیں اس فضیلت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میری ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ نماز کے لیے اب پہلی صفیں پوری کیا کریں، جو دو صحابہ کھڑے ہیں ان کو بھی جگہ دیا کریں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ عز وجل واعظم واکبر۔ سبحان اللہ۔